بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ نون ساکن اور تنوین سے متعلق ہماری یہ بات چل رہی ہے، اور نون ساکن اور تنوین سے متعلق پچھلے سبق میں ہمارے اس کے جو پڑھنے کے طریقے ہیں، 4 طریقے ہیں، تو 4 میں سے 2 طریقے گزر چکے ہیں۔ پہلا طریقہ اظہار تھا اور دوسرا ادغام۔ تو اظہار بھی بیان ہو چکا کہ نون ساکن اور تنوین کو جو ہے ظاہر کر کے پڑھنا، اور ادغام بھی گزر چکا کہ ادغام کا کیا مطلب کہ مدغم کرنا، مرج کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں مدغم کرنا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو جو ہے مدغم کرنا۔ کب مدغم ہوتے ہیں وہ؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون آ جائیں تو نون ساکن اور تنوین جو ہے وہ مدغم ہو جاتے ہیں یرملون کے حروف میں۔ یہ ساری باتیں گزشتہ سبق میں ہماری الحمدللہ ہو چکی۔ آگے جو صاحب کتاب ذکر کر رہے ہیں وہ تیسرا طریقہ ہے نون ساکن اور تنوین کو ادا کرنے کا۔ وہ تیسرا طریقہ کون سا ہے؟ وہ اقلاب ہے۔ اب اقلاب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تبدیل کرنا۔ اقلاب کا مطلب، اقلاب قلب کی جمع ہے، یعنی تبدیل کرنا۔ کس چیز کو تبدیل کرنا؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدلنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل کرنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ سوال پڑھتے ہیں، سوال اقلاب کسے کہتے ہیں؟ جواب، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنّے کے ساتھ پڑھنا، یہ اقلاب کہلاتا ہے۔ تو تعریف جو ہے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اقلاب کی کیا تعریف ہے۔ یعنی اقلاب کا مطلب کہ تبدیل کرنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو جو ہے ہم تبدیل کر دیں گے میم سے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جاتی ہے تو نون ساکن اور تنوین کو ہم بدل دیں گے میم سے، یعنی پھر میم کو پڑھیں گے، نون ساکن اور تنوین کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ مثال سے اس کی وضاحت صحیح طریقے سے ہوگی، جیسے من بعدہم، من بعدہم، تو من بعدہم میں نون ساکن ہے، میم نون زیر من ہے، پھر اس کے بعد با آ رہا ہے، میم نون زیر من، اس کے بعد فوراً با آ رہا ہے، اور با کے اوپر جو ہے میم بنا ہوا ہے، چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یہ جگہ جگہ مثالیں نظر آئیں گی کہ با کے اوپر جب چھوٹا سا میم بنا ہوا ہو تو میم جب ہی آتا ہے جب نون ساکن یا تنوین ہو اور اس کے فوراً بعد با آ رہا ہو، تو اس کے فوراً بعد اگر با آ جائے تو میم لازم اس کے اوپر آئے گا، با کے اوپر۔ تو من بعدہم میں میم نون زیر من ہے، اس کے فوراً بعد با آ رہا ہے، تو نون ساکن کو جو ہے ہم میم سے تبدیل کر دیں گے، یعنی نون کو نہیں پڑھیں گے، نون ساکن کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ من بعدہم پڑھیں گے۔ میم زیر مم اصل بن گیا، نون کو نہیں پڑھا ہم نے، من بعدہم۔ کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ قاعدہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اقلاب کا کیا مطلب ہے کہ جب اقلاب یعنی تبدیل کرنا، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن یا اور تنوین کو جو ہے ہم تبدیل کر دیں گے با میم سے۔ یہ نون ساکن کی مثال ہوئی۔ تنوین کی مثال سمیع بصیر۔ اب سمیع میں عین کے اوپر جو ہے تنوین ہے، 2 پیش، اور تنوین کے فوراً بعد با آ رہا ہے، اور با کے اوپر جو ہے چھوٹا میم بھی ہے، تو ہم سمیع نہیں پڑھ رہے ہیں، عن نہیں پڑھ رہے بلکہ عم پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم نے تنوین کو جو ہے میم سے جو ہے تبدیل کر دیا، تو سمیع پڑھ رہے ہیں، تنوین کو ہم نے میم سے تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ فوراً بعد با آ رہا ہے۔ یہ جو با جو ہے یہ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو جو ہے ہم تبدیل کر دیں گے میم سے۔ یہ اس اقلاب کا مطلب ہے۔ دوبارہ خلاصتاً بتا دیتا ہوں
کہ اقلاب کسے کہتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو جو ہے میم سے تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی نون ساکن اور تنوین کو پڑھتے نہیں ہیں، لکھے ہوئے ہوتے ہیں مگر اس کو پڑھا نہیں جاتا، بلکہ وہ تبدیل ہو جاتے ہیں میم سے، جیسے مم بعدہم میں میم بعدہم میں نون کو پڑھا نہیں جا رہا، نون ساکن کو ہم پڑھ نہیں رہے بلکہ اس کو تبدیل کر دیا ہم نے میم سے۔ اسی طریقے سے سمیع بصیر میں سمیع میں تنوین کو ہم پڑھ نہیں رہے بلکہ اس کو تبدیل کر دیا ہم میم سے۔ قاعدہ جو اصل ذہن میں ہونا چاہیے کہ بس نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کو جو ہے ہم تبدیل کر دیں گے میم سے۔ یہ اس کا قاعدہ تھا اقلاب کا۔ انشاءاللہ آگے جو ہے نون ساکن اور تنوین کا چوتھا طریقہ جو ہے آگے آ رہا ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔